محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج یوم عاشوراء ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نہ جانے کیسے خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کا میں آغاز کروں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج جب یوم عاشوراء ہے تو یوم عاشوراء ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یوم عاشوراء کے اندر 10 محرم الحرام کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے تو جانتے ہیں؟ ہمارے لیے 4 پیغام ہیں آج کے دن کے اندر۔ پہلا پیغام یہ ہے، یوم عاشوراء 10 محرم الحرام ہمیں یہ سکھلاتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ نمبر 2، ظالم کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہونا یقینی ہے اور ضروری ہے۔ نمبر 3، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آ جاتی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ ہم اور آپ شک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم مسلمانوں کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ یہودی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کو اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر غرقیاب کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بات کو سن کر کے کہا تھا، اگر ایسی بات ہے تب تو ہم تم سے کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تم تو ہے بھی نہیں، تم تو صرف نام لیتے ہو، ہم تو زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہو اور ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو صحیح بخاری کی جو یہ حدیث ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی فرعون سے اور فرعون کے ظلم سے۔ اور یہی ایک بات صحیح ہے، یاد رکھ لیجئے۔ باقی جتنی بھی باتیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ آج کے دن نوح علیہ السلام کو نجات ملی تھی، آج کے دن یونس علیہ السلام کو نجات ملی تھی، آج کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں سب جھوٹ ہیں، سب منکر روایات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے 10 محرم الحرام کی فضیلت میں یہ حدیث بھی گڑھ دیا کہ جو انسان آج کے دن اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے گا وہ پورے سال بھر مالدار رہے گا، پورے سال بھر اللہ رب العالمین اس کے رزق میں کشادگی رکھ دے گا۔ یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے، یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی میرے دوستو، اور اس کے اندر ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے پیغام ہے؟ آپ سورہ شعراء کی آیتیں پڑھ جائیے، آیت نمبر 61، 62 اور 63 کی آپ تلاوت کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے لے کر کے نکلے، جب نکلے جیسے ہی سمندر کے سامنے میں پہنچ گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے
فرعون اور اس کا لاؤ اور لشکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب بنی اسرائیل نے فرعون کو اور اس کے لاؤ اور لشکر کو دیکھا تو کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج ہی کا وہ دن تھا، 10 محرم الحرام کا وہ دن تھا، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اے بنی اسرائیل، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، یقین جانو، یقین مانو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ ضرور دکھلائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے یقین اور توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے اوپر۔ سامنے سمندر ہے، موت نظر آ رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ موت ہے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، سوائے موت کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقین بتلا رہے ہیں، یقین دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فوراً یہ وحی اتار دی اور کہا کہ اے موسیٰ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر کے اوپر مار دو۔ بس کیا تھا؟ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ اتنا ہی نہیں، پانی بہنے والی چیز ہے، ذرا غور سے سنیے، پانی بہنے والی چیز ہے، اسے ہم اور آپ روک نہیں سکتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ کی بنا پر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ دیر کس بات کی ہے، لاٹھی سمندر کے اوپر مارو، سمندر تمہیں راستہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصہ ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس طرح سے پہاڑ ایک جمع ہوا ہوتا ہے، پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، پانی بھی ایسے ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دے دیا اور فرعون اور اس کے لاؤ اور لشکر کو اسی سمندر کے اندر غرق آب کر دیا۔ میرے دوستوں یقین رکھیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیے، ہر ظلم اور ہر ظالم کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہوتا ہے اور اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ ہے 10ویں محرم الحرام کا ہمارے نام پیغام کہ ہم اللہ رب العالمین پر یقین اور توکل رکھے اور یہ یقین رکھے کہ ظالم اور ظلم کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہوتا ہے اور اس کی